نقطہ اس میں یہ پنہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میری اطاعت اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے رسول کے قدموں میں سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب جو آج کی نشست کے لیے ایک خاص نقطہ آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اس نبی کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ لفظ نبی کے ساتھ اطاعت کا تذکرہ یوں نہیں فرمایا کہ جس نے اس میرے پیارے نبی کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، نہیں۔ جہاں آپ دیکھیں گے اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول، جب آقا علیہ السلام کی بات کی تو فرمایا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں یہ ہوتا کہ جس نے اس نبی کی اطاعت کی تو بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، بات تو ایک ہی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انداز اختیار کیوں نہیں کر رہا؟ اس میں خاص حکمت ہے اور خاص نقطہ ہے، وہ یہ کہ ہر وہ پیغمبر ایک تعریف نبی اور رسول کے فرق کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہو جو بعض اہل علم نے کی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہر وہ پیغمبر جس پر کتاب نازل ہو وہ رسول کہلاتا ہے، اور ہر وہ پیغمبر جس پر کتاب کا نزول نہ ہو وہ نبی کہلاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نبی کب سے تھے؟ نبی تو تب سے تھے کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، ابھی پیکر آدم میں روح انڈیلی نہ گئی تھی، تب بھی مصطفیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب اگر سبحان اللہ، نبی کی اطاعت کا حکم آ جاتا تو پھر جب سے آقا نبی تھے تب سے اطاعت شروع ہو جاتی، سبحان اللہ۔ اور جب مخلوقات باقی نہ بنی تھیں اور نقش اول اللہ نے بنایا تو اس کا نام مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہی نقطہ آیت درود میں ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، نہیں، فرمایا اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو حضور تب سے ہیں جب ابھی باقی مخلوقات بھی نہ تھیں، تو ادھر مولا تھا اور ادھر اس کا محبوب تھا۔ جب اس نے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا تو اس کا حسن تکتا گیا اور اس پر درود و سلام بھیجتا گیا، وملائکتہ یصلون علی النبی۔ مگر جب اطاعت کی بات کی تو رسالت کے ساتھ کی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور پھر جب ساری بات کو سمیٹا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رول ماڈل قرار دے کر انسانیت کے سامنے آقا علیہ السلام کا ذکر چھیڑا تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ اسوۃ، اللہ کے رسول ہی تمہارے لیے حسین زندگی رکھتے ہیں۔ وہاں بھی اللہ کا رسول۔ اطاعت کی جہاں جہاں ذکر آپ کو ملے گا تو وہاں آقا کی رسالت کے تذکرے کے ساتھ ملے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کو سامنے متعارف کروایا اور 40 سال متعارف کرایا کہ یہ پیکر ہمارا تمہارے سامنے چل رہا ہے،
لیکن ابھی بتایا نہیں تھا کہ یہ ہمارے محبوب یہ رسول بھی ہیں، یہ نہیں بتایا تھا، مگر دنیا کہتی تھی کہ صادق چل رہے، دنیا کہتی تھی امین چل رہے ہیں، تو یہ دنیا کے سامنے بتایا، کہا کہ ابھی جن کا تعارف بھی ہم نے نہیں کرایا تھا تو ان کا کردار ایسا تھا کہ دنیا انہیں صادق اور امین کہہ رہی ہے۔ اب ہم بتائے دیتے ہیں کہ یہ جو صادق اور امین ہے یہ ہے کون؟ کہا یہ ہمارا محبوب ہے جس پر ہم قرآن اتار رہے ہیں، لہذا ان کو رول ماڈل بناؤ اور ان کی اطاعت کرو۔ اس لیے احادیث میں بھی جہاں اس کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر آپ کو ساتھ ساتھ ملے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، مقام صحبہ پر حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی تھی، مولا علی کرم اللہ وجہ نے نہیں کی تھی۔ اب ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اطاعت وہ نہیں جو میں سوچتا ہوں یا آپ سوچتے ہیں، اطاعت وہ نہیں ہے، اطاعت وہ نہیں ہے جو ہمارا نظریہ بتاتا ہے، اطاعت وہ نہیں ہے، اطاعت وہ نہیں ہے جو عقل مانتی ہے، وہ نہیں ہے، اطاعت وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، گود بچھا دیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے۔ کیا مقدر تھے، کبھی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اور ان کی گود میں سر رکھتے ہیں اور پھر اللہ قرآن کے بول بناتا ہے غار ثور میں، ثانی اثنین اذ ہما، تو اللہ ان کا تذکرہ چھیڑتا ہے۔ اور وہ غار پہلے بھی تو وہ غار تھی، بعد میں بھی تو وہ غار تھی، مگر تب تو اس نے ذکر نہیں کیا، مگر جب اس غار میں یار آیا قرآن میں کرتے۔ اور ادھر یہ گود بچھائے ہوئے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ، اب رسول اللہ آرام فرما ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ ایسے تو نہ تھے کہ مولا سے محبت نہ تھی اور اس کی بارگاہ میں بندگی نہ کرتے تھے، اللہ سے تو بے تحاشا محبت کرنے والے، ان کی تو کوئی نماز قضا نہیں تھی، کوئی نماز قضا نہیں تھی، مگر سورج غروب ہوا لیکن انہوں نے جنبش نہ کی، رسول اللہ کو جگایا نہیں ہے، رسول اللہ کو جگایا نہیں ہے، اور آقا کو بتایا بھی نہیں ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ جب آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ گئے۔ تو یہ جانتے تھے کہ اطاعت مصطفیٰ میں اطاعت خدا ہے، اپنے خیال سے اپنی سوچ سے اطاعت کرنا یہ اطاعت نہیں ہے، اطاعت وہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے ملے، جو قرآن اور حدیث بتائے۔ میں کیا کہتا ہوں، میرے اساتذہ کیا کہتے ہیں، میرے بڑے کیا کہتے ہیں، میرے والدین کیا کہتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، چلنا کس کے پیچھے ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے۔ سبحان اللہ۔ یہ نقطہ سمجھایا مولا علی کرم اللہ وجہ نے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے حکم کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ اگر آقا فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اور نماز جا رہی ہے تو بھی عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ حکم مصطفیٰ کو مانا جا رہا ہے، اطاعت مصطفیٰ جو کی جا رہی ہے، تو بندگی تو اصل یہ ہے، کیونکہ یہ وہی پیکر ہے، وہی رسول ہے کہ جس نے ہمیں سمجھایا تھا خدا کی بارگاہ میں کھڑا یوں ہونا ہے، نماز یوں پڑھنی ہے، تو نماز ملی بھی تو انہی کے ساتھ۔ جو یہ نقطہ بھلا دیتے ہیں وہ پھر وہ نمازوں میں تو کھڑے رہتے ہیں مگر مصطفیٰ کے قدموں میں آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جنہیں یہ بات سمجھ آتی ہے وہ رہتے مصطفیٰ کے قدموں میں ہیں مگر کبھی سجدے سے بھی انکار کرنے والے نہیں ہوتے، خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی جبینیں سجدوں کی لذتوں سے آشنا ہوتی ہیں، آنکھیں برستی ہیں اور ماتھے خدا کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں مگر وہ درد تو تھا نا،
نماز کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ کی چشمان مقدسہ سے آنسو بہنے لگے، رخساروں سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے پر آ گئے۔ میرے حبیب علیہ السلام بیدار ہو گئے، دیکھا علی رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، جو جان گئے کہ نماز کا وقت نکل گیا ہے، سورج غروب ہو گیا، اور اٹھ کر پوچھ کیا رہے ہیں، علی نماز پڑھ لی؟ عصر کی نماز پڑھ لی؟ جو سوال پہلے پوچھنے کا تھا تب تو نہیں پوچھا، جب پوچھنا تھا تب نہیں پوچھا، مگر جب نماز قضا ہو گئی تو اب پوچھ رہے ہیں کہ علی نماز پڑھ لی؟ اور وہ خاموش ہیں، قضا پڑھ لو، خاموش ہیں۔ میرے آقا سمجھ گئے کہ علی قضا نہیں پڑھنا چاہتا۔ اب یہ نتیجہ سمجھیے اور اسے دل میں اتاریے اور پھر اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے۔ وہ کیا کہ جو اطاعت مصطفیٰ میں آتا ہے تو خدا کائنات کو بھی اس کی اطاعت میں لگا دیتا ہے۔ تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ قضا نہیں پڑھنا چاہتا تو میرے حبیب کے ہاتھ اٹھے اور بس وہ بول سننے والے کہ میرے حبیب نے یہاں دعا کیا کی۔ اسوائق المحرقہ میں کئی ترک سے یہ حدیث وہاں پر موجود ہے، اور کئی ترک سے یہ ہے، صرف ایک ترک سے نہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو میرے حبیب فرماتے ہیں اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا خدا کی اطاعت ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اطاعت خدا ہے، اور علی تو وقت پر ادا نہیں کر رہے، اور میرے حبیب فرما رہے ہیں کہ مولا تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ تو سمجھا دیا کہ مصطفیٰ کی جو اطاعت ہے وہی خدا کی اطاعت ہے۔ مصطفیٰ کی بات کی قضا نہ ہو، بے شک نماز کی قضا ہو جائے، اور اگر مصطفیٰ کی اطاعت میں نماز قضا ہوئی تو وہی تو نماز ادا ہو۔ اور پھر حضور نے ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے یوں سورج کی طرف ایسے ہاتھ کو بڑھایا، یوں لگتا تھا کہ سورج ڈوریوں سے بندھا ہے اور وہ ڈوریاں مصطفیٰ کی انگلیوں سے بندھی ہیں۔ حضور نے یوں ہاتھ پیچھے کرتے چلے آئے یہاں تک کہ ڈوبا ہوا سورج نکل آیا۔ میرے حبیب فرمانے لگے علی نماز ادا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آخری بات، میری اور آپ کی نماز ہوتی ہے وقت کو دیکھ کر۔ ابھی عشاء کا وقت ہے، فجر نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی عشاء کا وقت ہے، میں ظہر نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی عشاء کا وقت ہے، میں عصر نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی عشاء کا وقت ہے، میں مغرب نہیں پڑھ سکتا۔ ارے میں سورج کو تکتا ہوں، یہ غروب ہو تو مغرب پڑھوں۔ میں سورج کو تکتا ہوں کہ ابھی اس کے طلوع کے وقت سے پہلے فجر پڑھ لوں، ابھی یہ یہاں پہنچے تو ظہر پڑھوں، یہاں پہنچے تو عصر پڑھوں۔ مگر آج کیا ہوا، ادھر مولا علی نے عصر کی نماز شروع کی، اب سورج تک رہا ہے، اب علی سلام پھیرے تو میں غروب ہوں۔ ہم محتاج ہیں وقت کے، آج سورج محتاج ہوا ہے علی کا کہ علی عبادت سے فارغ ہو تو پھر غروب ہو۔ اور ایک بات اور ہے، کہہ کر گفتگو کو سمیٹوں، وہ یہ کہ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں ایک مناظرے کا ذکر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو جناب ابراہیم سے مناظرہ کرنے لگا، کہا کہ تمہارا خدا کیسا ہے؟ کہا کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو پھانسی ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا، کہا اسے میں نے زندگی دے دی۔ ایک سامنے شخص بیٹھا تھا بے گناہ، اس کا سر قلم کرا دیا، کہا اسے میں نے موت دے دی۔ اب یہ جواب غلط تھا، زندگی اور موت کا یہ مطلب تو نہ تھا، جواب غلط تھا۔
جناب ابراہیم جان گئے کہ اپر خانہ خالی ہے، لہذا آپ نے بحث نہیں کی. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں وہاں ڈیبیٹ نہیں کرنی پڑتی، بحث نہیں کرنی پڑتی، انداز بدلنا پڑتا ہے. جناب ابراہیم نے اپنی انداز کو بدلا، دلیل بدلی، کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے. اگر تو سچا خدا ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر. جناب ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں اگر کوئی مغرب سے سورج کو طلوع کرے تو وہ خدا ہے، وہ خدا ہے. اور ادھر مولا علی ہیں اور مصطفیٰ ہے. سورج مغرب میں ڈوبا ہوا ہے اور مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو مولا علی کرم اللہ وجہ کے لیے مصطفیٰ نکال رہے ہیں. جب ادھر نکالا تو اب کوئی دلیل ابراہیمی کی روشنی میں یہ نہ کہے اٹھے کہ دیکھو مغرب سے انہوں نے سورج نکالا ہے تو کہیں معاذ اللہ یہ خدا ہو گئے. تو اعلان ہوا کل انما انا بشر مثلکم. میرے حبیب بول دیجئے نا کہ نفس بشریت میں تو میں تم جیسا، میں ہوں انسان، خدا نہیں ہوں. میرے اس عمل کو دیکھ کر کوئی مجھ پر شائبہ نہ کرے. اور پھر اس بول کو کلمے کا ایسا حصہ بنایا کہ دین میں داخل ہو تو پہلے مصطفیٰ کی عبدیت کا اقرار کرے، نماز میں آئے تو خدا کی بندگی تب قبول ہو جب عبدیت مصطفیٰ کا اقرار کرے. یوں بولے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کے بندے پہلے بندگی مصطفیٰ کا اعتراف کروایا اور پھر رسالت مصطفیٰ کا، اس لیے کہ وہ معبود ہے اور یہ عبد مقرب ہے. وہ معبود ہے، یہ عبد خاص ہے. ایسا عبد خاص ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند کے سینے کو چیر دیتا ہے. ایسا عبد خاص ہے ڈوبے سورج کو مولا علی کے لیے لوٹا دیتا ہے. ایسا عبد خاص ہے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیتا ہے. ایسا عبد خاص ہے، ایسا عبد خاص ہے ہاتھ اٹھائے انگلی سے بادلوں کو کہے کہ مدینہ کے ارد گرد برسو، مدینہ چھوڑ کر کائنات پر ان کا سکہ چلواتا ہے. کون؟ خدا. وہی خدا کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اس رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ